السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام خوبیاں اللہ کی ہیں اور تمام صفتیں اللہ کی ہیں۔ جامعہ بھٹکل کے تمام معزز ذمہ داران، ملک کے مختلف علاقوں سے آپ سبھی تشریف لائے ہوئے انتہائی معزز و محترم ذمہ داران و اساتذہ کرام، الحمدللہ آج آپ کے درمیان یہاں پر آ کر مجھے بڑی مسرت ہو رہی ہے اس بات پر کہ آج ہم یہاں پر تبادلہ خیال کے لیے جمع ہوئے ہیں، جس کا نام عنوان ہے علم، تعلیم، تعلم، حصول علم۔ اس موضوع پر ہم کچھ سر جوڑ کر بیٹھنے کے لیے الحمدللہ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یہاں پر آج جب جامعہ کی مختلف کارکردگیوں کا جائزہ لے رہا تھا مولانا الیاس صاحب کے ساتھ میں، بڑا اطمینان ہو گیا کہ اتنا منظم طریقے سے ہر جگہ پر جو ہے، خصوصاً ندر العلماء لکھنؤ کے زیر اہتمام جو جاری مدارس ہیں، وہاں پر یہ سارے کام انجام پا رہے ہیں۔ جس چیز کی کمی ہے اور محسوس کی جاتی ہے ہمیشہ، وہ ہے تھوڑا لیک آف کانفیڈنس، کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، درست ہیں۔ نئے تعلیم نظام کے بدمست ہاتھی کی تباہ کاریاں ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود پھر ہم میں یہ کانفیڈنس کیوں نہیں آتا ہے مدارس میں، عربی مدارس میں، دینی مدارس میں، کہ ہم جو ہیں وہ ان ساری تباہ کاریوں کا الحمدللہ علاج رکھتے ہیں، اور احسن طریقے سے ہم اس کا علاج رکھتے ہیں، بہتر طریقے سے علاج رکھتے ہیں۔ یہ ہم میں یہ آنا چاہیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس ملک میں جو اسلام پھیلا ہے صرف علماء دین کی محنت سے پھیلا ہے۔ کسی بادشاہ کی تاریخ، کسی بھی بادشاہ کی، آخری مغل بادشاہ کی تاریخ میں چند ہم کو یہ ملیں گے، ورنہ حکومتوں کا پھیلاؤ کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، دین کے پھیلاؤ کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ سارے کارنامے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جن کو ذریعہ بنایا، وہ صرف اور صرف ہمارے علماء دین تھے۔ انتہائی روشن اور تابناک تاریخ ان سے وابستہ ہے، اور اسی کا مظہر اور اسی کا جو جاری رہنے والا سلسلہ جو ہے وہ آج کے ہماری یہ دینی مدارس ہیں۔ کئی آندھیاں، کئی طوفان دیکھ چکے ہیں یہ مدارس، انگریزوں کا عتاب سہ چکے ہیں یہ مدارس، تو یہ ان کو بدنام کرنے کے لیے دنیا کے سارے میڈیا بھی اگر یکجا ہوتے ہیں تب بھی وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن جس محاذ سے یہ اس کی شبیہ بگاڑنے کا کام کرتے ہیں، وہ محاذ ہمارا بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بھئی اس محاذ پر کوئی بٹالین چھوڑیے، کوئی سپاہی بھی نظر نہ آ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آ رہے ہیں اس کی طرف۔ میں تدریس کے کئی رموز و نکات پہ آج یہاں پر الحمدللہ اور انشاءاللہ میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ کے اس نظام سے باہر کیا چل رہا ہے، اور اس کا ازالہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے۔ ہمارا اپنا ایک ایجنڈا جو ہونا چاہیے ہر لحاظ سے، وہ اپنا کیا ہونا چاہیے۔ جو باہر جو تعلیم نظام، جو عصری نظام جسے کہا جاتا ہے، اس کی آج کیفیت، حالت کیسی ہے، یہ صرف اس کو گالی گلوچ دینے کی حد تک نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حقائق میں آپ کے سامنے جو اس کو پیش کروں گا، اور اس کو بہتر آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کے تعلق سے بات ہوں گی۔ کہ اس سے پہلے ایک جو ہم کو ایک مکمل علمی انقلاب ہماری قوم میں جو ہم نے اس کا خواب دیکھا ہے، اس کے لیے ہر ایک کا اپنا رول کیا ہے، کتنا اہم اور کتنا امپورٹنٹ ہے۔ سماج کا اپنا رول جو ہے وہ کتنا اہم ہے، والدین کا کتنا اہم ہے، طلباء کو کیا کرنا ہے، اور اساتذہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ سارے دھڑے جو ہیں ہم اس کی طرف آج مفصل گفتگو کریں گے۔ دینی ایجنڈا ہمارا کیا ہے، بالکل ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں، انتہائی باخبر
آپ اساتذہ کرام اور علماء کرام ہیں، لیکن اس معاملے میں کچھ نظم ہونا چاہیے ہمیں، اور وہ یہ کہ دینی ایجنڈا ہمارے یہ ہو، اور ہم کو اس میں بہت ہی سنجیدگی سے کام کرنا ہے، کیونکہ غیروں کو معلوم پڑ چکا ہے کہ مسلمان کو اگر تباہ کرنا ہے تو اس کے لیے باہر سے بم ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بم وہاں موجود ہے، اس کو آگ لگا دیجیے خالی، اور اس بم کا نام ہے مسلکی اختلافات کا بم۔ یہ جگ ظاہر ہو چکی ہے باتیں۔ یہ انتہائی فرقہ پرست پارٹیوں کے اخبارات جو ہیں وہ کبھی شیعہ سنی لکھا کرتے تھے، اب اپنی اداریوں میں لکھتے ہیں کہ وہ دیوبندی، وہابی اور تبلیغی اور حنفی اور یہ سارے جو ہیں وہ لکھتے ہیں، ہم سے واقف ہو چکے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ ان کو تباہ کرنا ہے تو یہ مسئلہ کے اختلافات جو ہیں اس کو ہوا دی جائے تو یہ سارے معاملات ان کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ یہاں پر ہم کو کرنا یہ ہے کہ ہمارا جو دینی ایجنڈا ہے اس میں کہ ہمیں اپنی تمام تر مسئلہ کے اختلافات کو بھلا کر نہیں، میں بھلانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، دلوں میں رکھیے، کہاں باندھنا، آہستہ آمین دور سے آمین دلوں میں رکھیے، لیکن اپنے تمام تر مسئلہ کے اختلافات کو دلوں میں رکھتے ہوئے اپنے قوم اور ملت کے کاز کے لیے ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، یہ پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ظاہر ہو چکا ہے لوگوں پر، اور اس سے اس کا بہت فائدہ جو ہے وہ سارا میڈیا ہر لحاظ سے لے رہا ہے، اس سے ہمیں غفلتیں ہو رہی ہیں۔ یہ مسئلہ کے اختلافات کو ہم کو اس طریقے سے اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے قوم کے کاز کے لیے ہم جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ، ایک جگہ پر، ایک اسٹیج پہ آ جائیں، یہ ہمارا پہلے ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہونا چاہیے کہ ہم طے کر لیں، اور آپ کو اپنے طلباء کو یہ بتانی ہے کہ وہ طے کر لے کہ اپنی زندگی میں کم از کم صرف دو کہ کم از کم دو غیر مسلموں کو اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں وہ ان کی دور کرنے کے ہم لائق اپنے بچوں کو بنائیں۔ ہم آج مائنورٹی میں ہیں، یہ 2-3 مہینے کا کام ہے، ہم میجورٹی میں آ جائیں گے 2-3 مہینے میں۔ میجورٹی میں کیسے کہ ہم جو ہیں وہ بڑے دین کی طرف نہیں آیا، وہ 2 لوگ دین کی طرف نہیں آئے، لیکن وہ زہر جو ہے ختم ہو گیا، اسلام کی طرف سے جو زہر تھا وہ ختم ہو گیا، وہ ہمارا انصار بن گیا، ہمارا ساتھی بن گیا۔ تو ہم اگر 25 کروڑ ہیں تو ہمارے 50 کروڑ اور ساتھی ہیں جو ہم سے متفق ہیں، ہماری باتوں سے اتفاق رکھتے ہیں۔ تو یہ دین کے تعلق سے یہ باتیں جو ہیں، اس غلط فہمیوں کا ازالہ ہم کو کرنا ضروری ہے اور بتانا ضروری ہے کہ ہم اپنے عام لوگوں کو ہم ان کے جو ہیں وہ بتا سکیں۔ کہتے ہیں کہ بھائی آتے ہیں میڈیا پہ کہ اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کے بڑھاوا دیتا ہے، کرتا ہے، کم سے کم ان بچوں کو ہم قابل بنائیں کہ وہ کہیں کہ بھائی نہیں، غلط بات ہے۔ وہ اینکر ہوں کسی ٹی وی کے ڈیبیٹ کے، وہ کہیں کے، اور وہاں بتائیں کہ غلط بات ہے، ان کے سارے جو مباحث ہے وہ جیت لیں 1 منٹ سیکنڈ کے اندر، کہ قرآن واحد کتاب ہے اس دھرتی پر جو کہتی ہے سورہ مائدہ سورہ 5 آیت 32 میں کہ کسی ایک معصوم کا قتل یعنی تمام انسانیت کا قتل ہے، یہ کہنے والی قرآن واحد کتاب ہے۔ تو یہ دین کے تعلق سے یہ جو ہے، اس میں اپنے نوجوانوں کو، جہاں اپنے مدرسے کے نوجوان ہوں، ان کو بگڑنے سے ہم کو بچانا ہے، ان کو جذبات کی جوشیلا ہونے سے بچانا ہے۔ طرح طرح کے میڈیا آ رہے ہیں، مختلف قسم کے کارٹونز بنائے جا رہے ہیں، کرے جا رہے ہیں، جذباتی جوشیلا ہونے سے ہم کو بچانا ہے۔ کیوں؟ کیا ہے کہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتا ہے کہ تم سے پہلے حاملین کتاب کو ہم نے یہ ذمہ داری عائد کی تھی کہ وہ اپنے کتابوں کی حفاظت کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر سورہ نمبر 9 آیت نمبر 15 میں، سورہ 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم نے ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ تو سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اس لیے اس میں جوشیلا اور جذباتی ہوئے بغیر ہم کو عقلی جو ہے اسی میڈیا سے اسی طریقے سے اور احسن طریقے سے ہم کو جواب دینا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ سچ ورگا بول رہا ہے، اس کے جادو بجلی کی صورت سے، اس سے بھی زیادہ بجلی کی رفتار جو ہے اس سے زیادہ رفتار ہوتی ہے الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی۔ الیکٹرو میگنیٹک ویوز سے ایک انٹارکٹیکا ایک جو ہے بر اعظم، اس کو چھوڑ کے سارے بر اعظم تک بات آنن فانن پہنچ جاتی ہے۔ اب اس کے لیے وہ برائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہم اس کو اچھائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، بات پھیلے۔ آج یہاں پر ہمارے یہ مدارس میں جو کام ہو رہے ہیں اس کو میڈیا کے ذریعے سے بتانے کی ضرورت ہے۔ اچھے اور نیک کاموں کے لیے بھی مارکیٹنگ کی ضرورت ہے۔ وہ برائی کے لیے کر رہے ہیں، برے کاموں کے لیے مارکیٹنگ کر رہے ہیں، ہم کو اچھے کاموں کے لیے مارکیٹنگ کرنی ہے، کیونکہ یہ پھیلاؤ ہم کو کرنا ہے۔
دیکھیے ایسا نہیں ہو جائے. 17ویں صدی میں جو ہے وہ پرنٹنگ پریس کی ایجاد ہوئی اور 18ویں صدی تک، ایک صدی جانے تک بر صغیر میں جو ہے وہ قرآن کو ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، کتابت کی جاتی تھی. یقیناً قرآن کو ہاتھ سے کتابت کرنا عبادت ہے، لیکن اس کو تیز رفتاری سے بڑھانے کے لیے ہم کو پرنٹنگ پریس کا استعمال کرنے سے کس نے روکا تھا؟ جدید تقاضوں کو ہم کو اپنانا ہے، دین کو مؤثر طریقے سے پھیلانے کے لیے، بہتر طریقے سے پھیلانے کے لیے، ورنہ یہ فتنے جو ہیں وہ جاری رہیں گے، اب اس کا کوئی جواب بھی نہیں دے پائیں گے. علمی جواب اور بہترین جواب ہمارے دلوں میں محفوظ ہیں، لیکن لوگوں تک ان کو پہنچنا چاہیے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا، اس طریقے سے ہم کو یہ پہنچنا چاہیے. بات ہو رہی تھی کہ یہ ہمارا جو ہے وہ دینی ایجنڈے کی طرف سے. مختصر بات کروں جلدی سے میں کہ ہم کو پہلے سوچنا ہے، اس محاذ پہ آنا ہے. ہمارے مدرسوں پہ آنے سے پہلے ہم کو باہری سارے عناصر جو ہیں اس کے جو عوامل ہمارے یہاں پر ہو رہے ہیں، ذہنوں پہ ہو رہے ہیں، اس سے ہم کو واقف ضروری ہے. ہمارا تعلیمی ایجنڈا اب اس میں کیا ہو؟ بدقسمتی سے بدبختی سے بڑے عرصے سے ہماری قوم جو ہے دو پارٹوں کے درمیان پستے گئی کہ کون سی تعلیم، دینی تعلیم کی دنیاوی تعلیم. پتہ نہیں بٹوارا کیسے ہوا دینی تعلیم کا، جب دعویٰ کرتا ہے سارے علوم کا منبع قرآن ہے. سب سے پہلے قرآن نے بتایا کہ یہ پہاڑ کیسے بنے، زمین کیسے بنی، ولی سماء کیف رفعت والجبال کیف نصبت والارض کیف سطحت، سورہ غاشیہ سورہ 88 آیت 18 19 20 میں. اور علم ارضیات، جیولوجی صرف 200 سال پرانا علم ہے. جب دعویٰ سب سے پہلے قرآن نے بتایا کہ ہم نے ایسے سمندر پیدا کیا، ایک طرف کھارا بنی، ایک طرف میٹھا بنی، بیچ میں کوئی دیوار نہیں ہے، سورہ فرقان سورہ 25 53 میں. اور اوشنوگرافی صرف 200 سال پرانا علم ہے. جب دعویٰ سب سے پہلے قرآن نے بتایا کہ ماں کے بدن میں بچے کی پرورش کیسے ہو رہی ہے. علم جنین جو ہے وہ سورہ زمر سورہ 39 آیت نمبر 6 میں کہ گرائجولی ماں کے بدن بچہ. اور ایمبرائیولوجی جو ہے وہ صرف جو ہے وہ 200 سال پرانا علم ہے. 1436 سال پہلے قرآن نے بتایا، 200 سال پہلے اس کی تحقیق جو ہے وہ سائنس نے کی ہے. ہم کو کرنا کیا ہے؟ سن لیجیے کہ دین کی روشنی میں، ریپیٹ، کہ دین کی روشنی میں تمام تر عصری تعلیم بھی ہم کو حاصل کرنی ہے. ہمارے مدارس میں یا کہیں پر بھی ہم کو عصری تعلیم بھی حاصل کرنی ہے دین کی روشنی میں. دیکھیے سائنس سب سے بڑی ناکامی کیا ہے؟ سائنس روح کو دریافت کرنے میں ناکام ہوئی ہے. سائنس کہتی ہے انسان پیدا ہوتا ہے، جیتا ہے، مر جاتا ہے، فائل بند. قرآن کہتا ہے فائل بند نہیں، فائل کھولے گی، حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتے ہیں کہ ہماری ہڈیوں کو جوڑ کے پھر سب کو زندہ کریں. سائنس سب سے بڑی ناکامی ہے. ہم بچوں کو سائنس پڑھائیں اپنے مدرسے میں، مدارس دین مدارس میں پڑھائیں، لیکن جہاں پر ڈارون کی تھیوری آ جائے وہاں پہ رک جائیں. اور بچوں سے کہ بچوں ہم بندر کی اولاد نہیں ہیں، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو سائنس ہی کہتی ہے ہم بندر کی اولاد ہیں، سائنس ہی کہتی ہے، کیونکہ سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی ہے جتنا ترقی یافتہ قرآن ہے. خوب دعائیں دیجیے سائنس کو، خوب ترقی کرے. میرا یہ ماننا ہے کہ اس صدی کے آخر تک سائنسدان اس نتیجے پہنچیں گے کہ یہ شروع ہوتی ہے، قیامت ہوگی، حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے قدرت رکھتے ہیں کہ ہماری ہڈیوں کو جوڑ کر ہم کو پھر سے زندہ کرے اور ہم سے حساب لے لیں. سائنس اس نتیجے پہ پہنچے گی انشاءاللہ، اور اس صدی کے آخر تک پہنچے گی اتنی تیز رفتاری سے جو ترقی کر رہی ہے اس میں. جب تک وہ نہیں مانتی ہے ہم کو کرنا ہے کہ دین کی روشنی میں ہم کو تمام تر جو عصری تعلیم ہے اس کو حاصل کرنا ہے. بات ہو رہی تھی کہ ہمارا جو تعلیمی ایجنڈا جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے ہم کو ہمارے مدارس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ منطق میں تبدیل آئی، نفسیات میں تبدیل آئی، ہمارے طریق کے تعلیم جو ہے اس میں یہ تبدیل آئی ہے، وہ بہتر اور احسن طریقے سے چل رہے ہیں اور بہت ہی منظم طریقے سے رائج ہیں. لیکن اس کو مثال کے طور پر اگر ہم کوئی چیز کو ہم بلیک بورڈ کے بجائے اس کو اگر وائٹ بورڈ پر سمجھا سکتے ہیں تو وائٹ بورڈ سمجھیں. اس کو اگر ہم اپنے پروجیکٹر سمجھا سکتے ہیں تو پروجیکٹر سے سمجھائیں. کہ کوئی بھی چیز کی جو ممانعت ہوتی ہے وہ کاز کیا ہے اس کے لیے ہے. جیسے تصویر کی ممانعت یقیناً ہے، لیکن کاز اگر ہمارا آتا ہے کہ ہمارے پاسپورٹ پہ تصویر ہونی چاہیے، اس کے لیے کیا کریں گے؟ ہم دانستہ طور پر اگر کسی فتنے کو دعوت دے رہے ہیں تو گنہگار ہیں، لیکن بچوں کو دماغ میں محفوظ ہونے کے لیے کسی چیز کو، نئی ٹیکنالوجی کو اگر اپنا رہے ہیں انتہائی ترین دین کی حدود میں، تو اس کی ہم کو شدید ضرورت ہے. تعلیمی ایجنڈے کی ضرورت اب کیوں ہے یہاں پر؟
سن لیجیے کہ باہر کا جو تعلیمی نظام جو ہے اس کا معاملہ کیا ہے. پہلے سن لیجیے کہ پہلے جو ہے ایک تعلیمی مثلث ہوا کرتا تھا، طلباء، والدین، اساتذہ. بعد میں بن گیا مربع، طلباء، والدین، اساتذہ، انتظامیہ. اس مدرسے کا انتظامیہ کیسا، کتنا پازیٹیو رخ رکھتا ہے، کتنا پازیٹیو خیال رکھتا ہے انتظامیہ. پھر بن گیا وہ مخمس، طلباء، والدین، اساتذہ، انتظامیہ اور معاشرہ، سماج، سوسائٹی. کہ معاشرہ کیا سوچتا ہے اس تعلیم کے تعلق سے، اس کا رویہ، علم کے تعلق سے اس کا رویہ کیا ہے، وہ متاثر کرتا ہے پورے تعلیمی نظام کو. اب وہ بن گیا مسدس، طلباء، والدین، اساتذہ، انتظامیہ، معاشرہ، اور ایک خطرناک قسم کا ایک پہلو اس کے اندر آ گیا، انتہائی خطرناک، اور اس کا نام ہے حکومت. یہ انتہائی خطرناک ہے. یہ تعلیمی مسدس کو تہس نہس کرنے کے لیے کافی ہے. یہ حکومت جو آ گئی ہے، یہ پالیسیز، اس کی جو رائے، جو عصری نظام ہے وہاں پر متاثر ہو رہی ہے. کچھ عجب نہیں کہ خدا نخواستہ ہمارے تعلیمی نظام پر جو مدارس کے ہیں کہ کہیں کہیں پر لالی پاپ دیا جاتا ہے، ہم اپنائیں گے، ہمیں کریں گے، ہاں کیا کریں گے، آپ کے لائٹ کا بل بھریں گے، آپ کے جو ہیں وہ کھانے کا انتظام کر لیں گے کچھ اس کا، تاکہ ہم اندر جو گھسے پھر وہ ایک نصاب مقرر کریں گے، اس کو دے دیں گے. لیکن وہ جو خطرناک وہاں پر جو کیسے تباہ کاریاں مچا رہا ہے کہ یہ حکومت کا جو عنصر ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. کس تعلیمی مسدس کا یہاں پر ہوا کیا ہے سن لیجئے کہ اس تعلیمی مسدس میں یہ فیکٹر آنے کے بعد سے معاملہ ختم ہو گیا. دیکھیے ہندوستان کا میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کا تعلیمی نظام فیل ہو چکا ہے، مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے. آزادی کے ان 68 سالوں میں 48 سالوں تک ہندوستان کا تعلیمی نظام جو ہے وہ ماسکو کا طواف کرتا رہا. کمیونزم، سوشلزم، مارکسزم، کمیونزم، سوشلزم، مارکسزم، منہ کی کھا کے آ گئے ہم لوگ. پچھلے 20 سالوں سے یہ تعلیمی نظام جو ہے اپنی مغربیت کے شکار ہے کہ مغرب میں ایسا ہوتا ہے. ہمارے جو نام نہاد جو ماہرین تعلیم میں جاتے ہیں امریکہ میں لکھتے ہیں کہ یہ ایسا ہونا جیسا کہ امریکہ میں ہوتا ہے، یہ امتحان نہیں ہونے جیسے کہ امریکہ میں ہوتا ہے. انہی لوگوں کو ابھی لکھنا پڑے گا چند ہی سالوں کے بعد میں کہ بچوں کے بستے میں چاقو اور چھری دکھائی دیتی ہے جیسا کہ امریکہ میں ہوتا ہے. بچوں کے بستے میں انتہائی غلیظ قسم کا لٹریچر دکھائی دیتا ہے جیسا کہ امریکہ میں ہوتا ہے. یہ اس کے نتائج یہاں پر ہوں گے. تو یہ مغربیت کا شکار جو ہو گیا ہے. 2009 میں بڑے دھماکے کے ساتھ نئی تعلیم پالیسی آئی، RT، رائٹ ٹو ایجوکیشن. اس میں کیا ہے؟ یہ بے روح ہے. کیونکہ اس میں کیا ہو رہا ہے، اس تعلیمی نظام میں کیا ہو رہا ہے، بے روح میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کو سن لیجئے. اس سے بھاگنے کے راستے کس طریقے سے ہیں، 20 راستے کس طریقے سے ہیں. اس نظام میں کیا ہو رہا ہے، نظام میں کیا ہو رہا ہے کہ جو سیاسی نظام میں ہو رہا ہے بدقسمتی سے اسی عصری تعلیم کے اس نظام میں، تعلیمی نظام میں وہی ہو رہا ہے. سیاسی نظام میں کیا ہوتا ہے، فرض کیجئے کسی منسٹر صاحب نے کوئی گھپلا گھوٹالا کر دیا، کوئی کر دیا، اب اس کی ایک کمیٹی بیٹھی انکوائری کے لیے، منسٹر صاحب نے کو سب کھلا پلا دیا، سب سے اوکے، سب ٹھیک ٹھاک ہے. اب ہنگامہ ہوا اسمبلی میں، ایک کمیٹی اور بیٹھی، سب ٹھیک ٹھاک ہے. اب ہنگامہ ہوا لوک سبھا میں، ایک کمیٹی اور بیٹھی، ان کو بھی کھلا پلا دیا، سب ٹھیک ٹھاک ہے. یہ سلسلہ جو ہے چلتے رہتا ہے. بدبختی سے ہمارے تعلیمی نظام میں یہی چلا ہوا ہے. کیا ہوتا ہے، کسی اسکول کا، کسی مدرسے کا رزلٹ خراب آیا، وہاں ڈسپلن نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو ایک جو ہے منتظم کوئی وہاں پر جاتے ہیں، کوئی آفیسر جاتے ہیں کسی ڈپارٹمنٹ کے تعلیمی نظام کے سامنے، ہیڈ ماسٹر صاحب کیا کرتے ہیں کہ ان کو پینٹ پیس، شرٹ پیس، سوٹ پیس دیتے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے، مرغیوں کھلا کے دے، سب ٹھیک ٹھاک ہے. اب ہنگامہ ہوا اسٹیٹ لیول پہ، بھائی مدرسے کا حال کو بہت برا ہے، وہاں پر بھی گئے ہوئے ہیں، پینٹ پیس، شرٹ پیس، سوٹ پیس، مرغی کھلائے، سب نہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے. اب ہنگامہ ہوا لکھنؤ میں، دلی میں، وہاں پر ارے یہاں کا نظام بہت خراب ہے، اب کام ہے، وہ سب ٹھیک ٹھاک ہے. یہ جو ہے سلسلہ چلتے رہتا ہے. لیکن ہم کو کرنا کیا ہے کہ وہ جو جونیئر آفیسر، جو سینئر آفیسر ہے، جو کوئی اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے آفیسر ہے، کوئی منتظم اعلیٰ آیا ہے، ان سب کے اوپر ایک آفیسر بیٹھا ہوا ہے. یہ احساس ہمیں ہونا چاہیے. سب سے عظیم ترین طاقت اللہ تعالیٰ، اس کو ایک دن جواب دینا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس تعلیمی نظام کو تہس نہس ہونے سے صرف ایک ہی چیز بچا سکتی ہے محترم اساتذہ اکرام، صرف ایک ہی چیز بچا سکتی ہے، اور اس کا نام ہے اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی کا احساس. اور جواب دہی کسے؟ اور محتمم کو نہیں، منتظمین کو نہیں، یا پرنسپل کو نہیں، یا بڑے آفیسر کو نہیں،
عظیم ترین طاقت اللہ تعالیٰ اس کو ایک دن جواب دینا ہے کہ بتا یہ بچہ میں نے تیرے حوالے کیا تھا، تو نے اس کے لیے کیا کیا ہے. تو جواب دہی کا احساس. غرض کہ ہمارے قوم کی جو تعلیمی پالیسی ہم کو لکھنی ہے، اس کتاب کے دیباچے میں پہلا جملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر استاد کے دل میں خدا کا خوف ہونا چاہیے. خوف خدا پر مبنی جو تعلیمی نظام ہے صرف وہی ٹکے گا، باقی تہس نہس ہونے ہیں اور ہو کے رہیں گے. خوف خدا پر مبنی. یہ یہاں پر یہ کیا کیا گیا ہے میں بتا رہا ہوں کہ باہر کا منظر کیا ہے، اس کی ایک جھلک آپ کو دیتا ہوں 1 منٹ میں کہ اس تعلیم مسدس میں حکومت نے جو پالیسیز لائی ہے کیا ہوا. کسی ایک شاطر انسان نے ان کو رائے دے دی یار بچوں کو کیوں خوش کر رہے. حالانکہ ہمیشہ جو تعلیمی پالیسی جو ہے وہ بچے کو مرکز کر کے رہتی ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ بچوں کو کیوں خوش کر رہے ہیں یار، بچے یہ 18 سے کم عمر کے ہیں کہاں ووٹ دینے کو آتے ہیں. والدین کو خوش کرو. اور خوش ہو گئے ہمارے والدین. 8ویں تک سب پاس، ایک فوری آ گیا سب پاس 8ویں تک، اور اس سے خوش ہو گئے. سب سے زیادہ خوش ہو گئے ہمارے والدین مسلم کمیونٹی کے. بولے کیا اسکول ہے یار، نہ 8ویں تک کوئی فیل ہی نہیں ہو رہا ہے. KG میں بچے کو داخل کرو، 9ویں میں دیکھیں گے بچہ کیا کر رہا ہے. کیا گورنمنٹ ہے یار، کیا پالیسی لے گیا کہ کوئی ٹینشن نہیں. ہم لوگ سب سے زیادہ ہم نے کتنے بحث مباحثے کیے ٹی وی پر، ای مراٹھی پہ، یہاں وہاں کہیں کئی جگہوں پر. ہم نے ڈرامے لے کے بچوں نے ڈرامے پلے کیے ان کی اڑانے کے لیے کہ یہ 8ویں ہم سب 8ویں پاس میں ڈرامہ لکھا تھا. اس ڈرامے میں نے کیا لکھا تھا اس کو بتاؤں 1 منٹ کے لیے کہ اس میں کیا ہم سب 8ویں پاس، اس کا نتیجہ کیا ہو جائے گا کہ 9ویں جماعت کا پہلا دن ہے. ایک استاد پڑھا رہے ہیں، استاد کہتے ہیں بچوں سے بچوں چلو آج 9ویں جماعت کا پہلا دن ہے، بچوں کتابیں کھولو، چلو آج جو ہے ہم 9ویں جماعت کی پڑھائی شروع کر دیتے ہیں. بولو بچوں A فار ایپل، B فار بال، C فار کیٹ. 9ویں جماعت میں چلو بچوں آج سے ہم 2 کا پہاڑا پڑھتے ہیں 9ویں جماعت میں. یہ 9ویں جماعت کا یہ حال ہے. اسی ڈرامے میں نے لکھا تھا کہ ایک پرنسپل صاحب جو ہیں اپنے ساتھی ٹیچر سے کہتے ہیں کہ آج ذرا میں جلدی جا رہا ہوں مدرسے سے کیونکہ ہمارے ایک رشتے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو دیکھنے کو جانے کا اسپتال میں. تو سارے ساتھی اساتذہ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ جو اسپتال میں جا رہے ہیں بچے کو دیکھنے جو آج پیدا ہوا تو اس بچے کو آپ کیا تحفہ لے کے جا رہے ہیں. تو پرنسپل صاحب کہتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں اس کو 8ویں پاس سرٹیفکیٹ لے کے چلے جاؤں. کہ جو پیدا ہوا وہ 8ویں پاس تھا، جو دھرتی پہ آیا وہ 8ویں پاس، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں سارا ہندوستان 8ویں پاس ہے اور آدھا ہندوستان 9ویں فیل ہے. یہ اس کا نتیجہ ہے. اور اسی تعلیمی پالیسی کی طرف سے بتا رہا ہوں کہ یہ تعلیم مسدس، ہم اس کی بات کریں تعلیم جنہ کی، پھر میں معاشی اور والدین کی بات کر کے پھر اساتذہ کرام میں آپ کی طرف آتا ہوں تفصیل کے ساتھ میں. سن لیجیے کہ اس تعلیمی پالیسی میں استاد کا مرتبہ کتنا پست اور کتنا بونا کر دیا ہے. اس تعلیمی پالیسی میں ایک چیز آ گئی ہے کہ استاد نے ایسی کوئی بات نہیں کرنے کی جس سے بچے کو ٹینشن آ جائے. اچھا ٹینشن کو ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ ٹینشن کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف بیان نہیں کی گئی ہے کہ ذہنی تناؤ کسے کہتے ہیں. تو آج منظرنامہ ہمارے اسکولوں میں ایسا ہے کہ ایک استاد کہتے ہیں ارے سلیم تمہارا ہوم ورک برابر رہتا نہیں، تم ہوم ورک برابر کرتے نہیں، تم برابر اسکول میں آتے نہیں ہو. اور سلیم کھڑا ہو جائے گا، بولے سر میرے کو ٹینشن آ رہا ہے آپ کی باتوں سے. تو بھائی سر بولیں گے نہیں ایسا کرو، تم پڑھا کرو، تم کو بڑا بننے کا. سر میرے کو ٹینشن پھر بھی آ رہا ہے. نہیں میاں اگر کھیل کود سے کبھی ٹائم ملے تو پڑھا بھی کرو. ہاں ٹھیک ہے سوچوں گا میں. کیا ہو رہا ہے اس میں؟ کوئی ٹینشن. اور اس کے کیا ہو رہا ہے ہمیں کہ والدین اور بچے جو ہیں وہ اساتذہ کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں پولیس اسٹیشن میں. یہ میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، افسانہ نہیں سنا رہا ہوں. انجمن اسلام ممبئی کا جو ادارہ ہے موقر، اس کا میں چیئرمین ہوں. الحمدللہ 10-11 اسکول میرے ذمے ہیں، جس میں سب سے بڑا اسکول جو ویٹی کا انجمن کا ہے 3200 بچے خالی وہیں پڑھ رہے ہیں کئی جگہوں پر ایسے کئی سالوں سے. وہاں پر ایک والدین نے جو ہے وہ ایک ٹیچر کو پولیس اسٹیشن میں کمپلین کر دیے جمعہ کی شام میں 5 بجے لگ بھگ اور گئے. ہم نے کہا ان سے کہ بھئی یہ منگل کے روز آپ کے بچے کو یہ ڈانٹ ڈپٹ ہوئی تھی تو آپ جمعہ کو کیوں کمپلین کرنے کو آئے؟ تو بولے اس لیے کہ ابھی 5 منٹ میں کورٹ بند ہو جائے گی تو یہ ٹیچر کو ضمانت ملے گی نہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ 2 دن تک یہ ٹیچر جو ہے وہ جیل میں سڑتا رہے. یہ مرتبہ کر دیا ہے استاد کا.
استاد دیکھیے ہمارے یہاں پر تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معلم بنا کر بھیجا گیا. یہ بات ان لوگوں نے پڑھی نہیں ہوگی جنہوں نے تعلیمی پالیسی مرتب کر دی, کیونکہ ان کے بھلے ہی وہ افسان و کالپنک چیزیں ہوں, ان کے یہاں پر بھی ہے گروکل, گرو دکشینا, استاد کا مرتبہ ان کے یہاں پر بھی بڑا ہے. لیکن انہوں نے کیا کر دیا, ایک پاپولسٹک, ایک مقبول جس سے لوگ خوش ہو جائیں, والدین کو خوش کرنے کا ہے ہر حالت میں. تو استاد کا قد جو ہے وہ اتنا بونا, اتنا چھوٹا کر دیا ہے. بس صرف یہی نہیں, سن لیجیے میں بتاؤں کہ ایک آخری بات آ رہی ہے اس تعلق سے کہ اس میں اکاؤنٹیبلٹی تو کچھ بھی نہیں ہے. 2 لوگوں کو ذمہ دار بنایا ہے پورے سسٹم میں, ایک جو اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے اور ایک جو ایجوکیشن آفیسر ہے. اس کو ایجوکیشن آفیسر وہ آتا ہے جس کو اردو معلوم نہیں, کچھ نہیں, وہ خالی کچھ ایسے آپ کے یہاں پر کنڑا میں آتا ہے, ہمارے مہاراشٹر میں مراٹھی جاننے والا آتا ہے, وہ جناب آپ کا کام برابر نہیں چل رہا ہے. تو جناب کیا کریں گے, ایک لفافہ, نہیں برابر نہیں چل رہا ہے, تو بڑا لفافہ دیں گے, ہاں ٹھیک ہے ابھی برابر چل رہے ہیں, آپ سائن کر دیں گے. جس کو ذمہ دار کیا گیا وہ ایک آدمی, دوسرا جس کا بھروسہ کیا گیا وہ ہیڈ ماسٹر ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کیا کرنے کا, اساتذہ کو ڈائریاں بھر کرنے کا, کیا کیا ہے کام. ایک اسکول جہاں پر 11 ٹیچرز ہیں, ان کے ایچ ایم سے پوچھا میں ہیڈ ماسٹر سے کہ بھئی آپ یہ روز پڑھتے ہیں کہ ان ٹیچروں نے کیا لکھا ہے. وہ ہنستے سے جواب دیں, مجھے ٹائم نہیں ملتا ہے, میں دستخط کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں تو ٹھیک ہے. آگے سن لیجیے, بمبئی میں ایک بڑا اسکول ہے, اس میں لگ بھگ 103 ٹیچرز ہیں. جانتے ہیں ان کی ہیڈ مسٹریس نے کیا کر دیا ہے, اپنے دستخط کا ایک ربر اسٹیمپ بنا لیا ہے, اور اسکول کے اوقات کے بعد میں وہ خالہ ماں جو جھاڑو پوچھا لگا دیتی ہے وہ بیٹھتی ہے, اور ٹیچروں نے لکھی ہوئی ڈائریاں جو ہیں بھر کے ان کے اوپر تھپا لگا دیتی ہیں. یعنی وہ ایڈیشنل پرنسپل بن گئی وہ خالہ ماں, وہ جو ہے سرٹیفائی کر رہی ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہے. اکاؤنٹیبلٹی زیرو, جواب دہی زیرو, کسی کو نہیں. یہ وہاں پر یہ حال ہے.